انان حکومت سنبھالتے ہی صدر ایوب کے سر پر اصلاحات کا بھوت بڑی شدت سے سوار ہو گیا۔ شروع ہی سے انہوں نے اپنے ذہن پر یہ مفروضہ طاری کر لیا تھا کہ پاکستان کے نظام زندگی اور نظام حکومت کا ہر شعبہ بری طرح بگڑا ہوا ہے اور ان کی اصلاح کرنا ان کا فرض منصبی ہے۔ دل ہی دل میں وہ اپنے آپ کو ایک انقلابی ریفارمر سمجھتے تھے، لیکن در حقیقت ان کی طبیعت کی افتاد انقلاب پسند تھی، نہ انقلاب انگیز۔ ان کے کردار میں میانہ روی، اعتدال پسندی، مصلحت اندیشی اور عافیت طلبی کے عناصر اس قدر غالب تھے کہ کسی شعبے میں بھی انقلاب کا کوئی تقاضا پورا کرنا ان کے بس کا روگ نہ تھا۔ بنیادی طور پر وہ سٹیٹس کو کے آدمی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اصلاحات کے نام پر وہ معمولی سی چھان پھٹک اور جھاڑ پونچھ کے علاوہ کوئی دور رس کارنامہ سر انجام نہ دے سکے۔ جیسے جیسے ان کے زمانے اقتدار کی رسی دراز ہوتی گئی، ویسے ویسے ان میں احتیاط پسندی کی احتیاج شدت سے بڑھتی گئی۔ صاحب اقتدار اگر اپنی ذات کے گرد خود حفاظتی کا حصار کھینچ کر بیٹھ جائے تو اس کی اختراعی، اجتہادی اور تجدیدی قوت سلب ہو کر اسے لکیر کا فقیر بنا دیتی ہے۔ خود سلامتی کا بیج کونیاتی ٹھہراؤ میں جڑ پکڑتا ہے اور تغیر و تبدل کا زیر و بم اس کی نشو و نما کو راس نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اصلاحات کا ابتدائی جوش و خروش ملیریا کے بخار کی طرح بڑی تیزی سے چڑھا اور رفتہ رفتہ کہیں بالکل اتر گیا، کہیں مزمن ہو کر رگوں پٹھوں میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد یہ معمول ہو گیا کہ جب کبھی نیا مارشل لا لگتا ہے، یہ خوابیدہ جراثیم نئے سرے سے جوش مارنے لگتے ہیں اور اصلاحات کا شوق باری کے بخار کی طرح کچھ دیر چڑھتا اترتا رہتا ہے اور پھر حسب دستور کہنا ملیریا کی مانند اگلے موسم تک کے لیے فاقے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ صدر ایوب کا رجحان اصلاحات کی طرف مائل دیکھ کر ہماری فرض شناس نوکر شاہی نے بھی اپنی روایتی نبض شناسی کا ثبوت دیا اور بیوروکریسی کے اعلیٰ طبقہ نے آنن فانن اصلاحات کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ اب جناب صدر جس شعبے کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتے تھے، اسی شعبے کے نئے اور پرانے افسر اور سرکاری اور نیم سرکاری ماہرین لبیک لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے تھے اور انہی لوگوں میں سے کچھ حضرات کا انتخاب کر کے ایک کمیشن یا کمیٹی قائم کر دی جاتی تھی۔ عام طور پر یہ لوگ اپنے اپنے محکمانہ تجربوں، تعصبات، روایات، مفادات اور محرومیوں کی دلدل میں اس قدر دھنسے ہوئے ہوتے تھے کہ ان کا ذہن کسی نئی روش پر سوچنے سے سراسر قاصر تھا۔ سال دو سال کی محنت کے بعد ہر کمیشن یا کمیٹی ایک بھاری بھرکم اور سقیم رپورٹ مرتب کرتی تھی۔ اس رپورٹ کا ایک نسخہ پیشکشی سنہری حاشیے والی خوبصورت مراکو لیدر کی جلد میں سجا کر صدر ایوب کے خصوصی تقریب میں بڑے تمطراق سے پیش کیا جاتا تھا۔ دونوں جانب سے تعریف و توصیف، خیر سگالی اور خوش کلامی کا بڑی فیاضی سے عوض معاوضہ ہوتا تھا اور پھر یہ رپورٹ سیدھی اپنے ہی محکمے میں واپس چلی جاتی تھی تاکہ جن جن اصلاحات کی سفارش کی گئی ہے ان پر مزید عمل درآمد شروع کیا جا سکے۔ یہ عمل اسی طرح کا تھا جیسے بلی کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا جائے۔